خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. انتہائی گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اسلام یوسی 13 اور 14 کے مخلص اور متحرک ساتھیوں، لیاری کے اس گبول پارک کے ساتھ عظیم الشان اجتماع کرنے پر میں ان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس وقت ستمبر کا مہینہ ہے، 2020 سے ہم گزر رہے ہیں. لیاری کے بلوچوں کا خصوصاً تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جن حضرات نے 2018 کے الیکشن میں غیرت کا ثبوت دیا، وفاداری کا ثبوت دیا، فعال رہے، متحرک رہے، بغیر کسی لالچ کے. پورے پاکستان میں ہم جہاں جاتے ہیں واللہ لیاری کے جوانوں پر میں فخر کرتا ہوں، اور مزید دعا ہے اللہ کریم لیاری کے غیرت مند جوانوں میں اور ایمانی جذبہ اور جرت اور استقامت نصیب فرمائے. ظاہر ستمبر کا مہینہ ہے. 6 ستمبر کو پاکستان کا یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے. جغرافیائی لحاظ سے، زمینی لحاظ سے، سرحدات کے لحاظ سے 1965 میں اس دور کے غیرت مند مجاہدین نے قربانی دی، بھارت کے فوجوں کو شکست دی. بالکل ٹھیک اسی طریقے پر 1974 میں جو تحریک چلی تھی، اس تحریک کا تقریباً 9 سالہ عرصہ گزر چکا تھا. ایک طویل تحریک کے بعد جو ہمارے اکابرین فرماتے تھے کہ قادیانیت امت مسلمہ کے لیے ناسور کی حیثیت ہے، قادیانیت ایک کینسر اور ناسور ہے، اس سے امت کو بچانا ضروری ہے. 9 سالہ طویل تحریک کے بعد دنیا نے وہ دن بھی دیکھا کہ لاہور کی سرزمین پر ایک دن میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، جو ظلمات میں جگمگاتا رہا، بخاری دلوں کو جلاتا رہا، سیاہ رات میں جرتوں کے چراغ اپنے لہو سے جلاتا رہا، کسی در پہ جھکنے کا عادی نہ تھا، حضور خدا سر جھکاتا رہا. کسی نے پوچھا وقت کیسا گزرا، تو فرماتے تھے آدھی زندگی جیل میں، آدھی زندگی ریل میں. 11 برس جس نے جیلیں کاٹی. طویل قربانیوں کے بعد جب 1974 میں وہ تحریک نے زور پکڑا، بحمد اللہ و بفضلہ، پارلیمنٹ میں وہ زمانے کا عظیم المرتبت امام تھا جس کو دنیا مفکر اسلام کے نام سے جانتی ہے، جو فقاہت میں عالی مقام رکھتا تھا، مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ، فقیہ هذه الامہ، جو سیاست میں بھی، فقاہت میں بھی، تقوی و طہارت میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی
بصیرت میں بھی، دانائی میں بھی، علم کی گہرائی میں بھی، اور علماء کی نظر میں مقبولیت میں بھی ایک عالی مقام رکھنے والا تھا، اور اس کا رفیق خاص زمانے کا عظیم ایک شیر اسلام کے گویا کے چلتی پھرتی ہوئی تلوار تھی، غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے علماء تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پارلیمنٹ میں انہوں نے تحریک چلائی، اور باہر کی دنیا میں عوامی سطح پر اس وقت بنوری ٹاؤن کا بانی، اللہ اکبر کبیرہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے فرزند جو بنوری ٹاؤن کے بانی تھے، حضرت مولانا علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ، عوامی سطح پر ان جیسے جبال العلم تھے جو لوگوں میں تحریک چلاتے تھے، لوگوں جاگ جاؤ، قادیانیت خطرناک فتنہ ہے، ایک قوم جاگ جاؤ، لوگوں جاگ جاؤ، یہ قادیانی انگریز کا وہ بھیجا ہوا ہے، انگریز کی طرف سے تیار کردہ بدترین عنصر ہے جو امت مسلمہ کے اندر زہریلا گویا کہ ایک انتہائی بدترین کینسر کی حیثیت رکھتا ہے، امت کے ایمان کو برباد کر دے گا۔ لوگوں جاگ جاؤ، پارلیمنٹ کے اندر مفتی محمود تحریک چلاتے رہے، عوامی سطح پر اکابرین امت تحریک چلاتے رہے، لوگ اسی طریقے پر جس طرح آج آپ حضرات میدان میں ہیں، جوش کے ساتھ، جرت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ لوگ قربانی دیتے رہے، تحریک میں ساتھ دیتے رہے، تحریک بڑھتی گئی بحمد اللہ و بفضلہ۔ 1974 میں 7 ستمبر کا وہ دن آیا جہاں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، آج بھی ہم ذوالفقار علی بھٹو کی اس عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے دستخط کرنے سے پہلے کہا تھا یہ اپنی موت کے پروانے پر میں دستخط کر رہا ہوں، علماء نے کہا تھا کر دو، یہی دستخط کل قیامت کے دن پیغمبر کی شفاعت کا سبب بنے گا۔ بھٹو مرحوم نے دستخط کر دیا اور قادیانیت کا جنازہ پاکستان کے قانون کے اندر خدائے ذوالجلال نے نکال دیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ ختم نبوت! حضرت صحابہ! نعرہ تکبیر! مرد مجاہد مرد حق! مرد مومن مرد حق! جمعیت علماء اسلام! نعرہ تکبیر! میرے عزیز دوستو، میرے غیرت مند مسلمان بھائیوں، پوری وحدت کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ جب تحریک چلتی ہے تو پھر تحریک نتیجے پر پہنچ کر دم لیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ حضرات کو پتا ہے، حضرت مہمان خصوصی ابھی تشریف لائے، یہ لیاری کا وہ مجمع ہے جس نے 2018 کے الیکشن میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ لیاری کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام کی حمایت میں ان لوگوں نے تاریخ رقم کر دی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے الیکشن کے فوراً بعد قائد ملت اسلامیہ نے وہی بات دہرائی جو 15 سال سے کہا کرتے تھے کہ یہودیوں نے ایجنٹ تیار کیا ہے، پاکستان کے مسلمانوں جاگ جاؤ، یہودیوں کا ایجنڈا لے کر آ رہا ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودی منصوبہ لے کر ہمارے ملک میں آ رہا۔ جیسے الیکشن ہوا، قائد جمعیت نہیں، وہ تو قائد ملت اسلامیہ ہے، وہ تو امام المسلمین ہے، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، ابو داؤد کی روایت ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، 4 کام جو صرف رب کے لیے کرے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض ہو، اللہ کے لیے دینا ہو، اللہ کے لیے روکنا ہو، فقد استکمل الایمان، ایسے بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ نے گرج کر بتایا یہ الیکشن نہیں، الیکشن کے نام پر فراڈ ہے، یہ الیکشن نہیں، الیکشن میں قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس حکومت کو میں نہیں مانتا ہوں۔ آج تک وہ تحریک چلاتے رہے، جرت کے ساتھ تحریک چلاتے رہے، پیشکش کرتے رہے، ایک سے ایک منتیں کرتے رہے، ہر پیشکش کو ٹھکراتا گیا۔ حکومت کا ہر آنے والا نمائندہ اس کی امیدوں پر پانی پھیر کر یہ خدائے ذوالجلال کی طرف سے ملک پاکستان کے لیے مفتی محمود کا جانشین تھا۔ عظیم انعام ہے اس امت پر اور اس قوم پر اور اس ملک پر، اللہ کی طرف سے عظیم انعام تھا۔
اس نے جرت کے ساتھ تحریک چلائی اور اسی تحریک پر ڈٹا ہوا ہے، آج بھی ڈٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرات صحابہ کرام پر تبرہ بازی ہوئی، بکواس کیا جانے لگا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق اکبر پر، ہائے وہ ابو بکر جو صداقت کا تاجدار ہے، وہ ابو بکر جو اول المسلمین ہے، وہ ابو بکر جو اول المؤمنین ہے، وہ ابو بکر جو پیغمبر کا خلیفہ ہے، وہ ابو بکر جس کے لیے بشارتیں بار بار رب کی طرف سے مل جائے، وہ ابو بکر جس کے لیے بخاری شریف میں جنت کے 8 دروازوں سے مرحبا کہہ کر پکارا جائے گا، وہ ابو بکر جو صحابہ کا سردار ہے۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، قرآن جیسی کتاب کائنات میں کبھی نہیں آئی، بیت اللہ جیسا عظیم المرتبہ گھر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کل عرض کی بنیاد اور سب سے بنیادی ناف کی حیثیت بیت اللہ کی ہے، جس پر براہ راست نور کی تجلی ہے۔ بیت اللہ جیسے کوئی مسجد نہیں، قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اور زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات میں محمد جیسا کوئی انسان آیا نہیں، اور انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں ابو بکر جیسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، عصمت صحابہ، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ، حضرت مولانا فضل الرحمان، عبد مجاہد مرد حق، نور مرد حق، گیا باطل آیا حق، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، جب ابو بکر صدیق پر بکواس کیا ایک خبیث الباطن نے، مشکوک النسل نے، جس کا حسب نسب نہیں، اوپر سے بھی کالا، اندر سے بھی کالا، عقیدہ بھی کالا، نظریہ بھی کالا، دماغ بھی کالا، عقل میں بھی سیاہی، جس کا ظاہر میں بھی سیاہی، اندر بھی سیاہی، حسب نسب میں بھی سیاہی، جس کا حسب کا کوئی تصور نہیں، وہ ابو بکر صدیق پر بکواس کرتا ہے۔ جب اس نے بکواس کیا، سب سے پہلے قائد ملت اسلامیہ نے فوراً پیغام دیا، اس حکومت کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہاں بندر روڈ پر اس ایک اور مردود نے اس عظیم انسان پر اٹیک کیا، جس کو تاریخ امیر معاویہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ حضرات سے عرض کروں، ملی یکجہتی کونسل کا ایک اجلاس تھا، اس میں راشد سومرو صاحب کی طرف سے ہم 2 ساتھیوں کو بھیجا گیا، ایک میں تھا، ایک مولانا عمر صادق صاحب تھے، JUI کی طرف سے ہم دو نمائندے تھے۔ ہم وہاں چلے گئے، عمر صادق صاحب نے فرمایا مجھ سے کہ JUI کی نمائندگی آپ کرو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ تقریباً 10 سے زیادہ وکالوں نے بولا، 18 سے زیادہ جماعتیں جمع تھی۔ اس میں جب میری باری آئی، میں نے عرض کیا یاد رکھو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت علی کے نام پر کچھ بولا کہ سن میں علی کے خلاف کچھ باتیں ہوئی، مولا علی کے خلاف باتیں ہوئی، مولا علی کے خلاف اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے مولا علی کا ٹھیکیدار یہ ہو۔ میں نے اس کو کہا یاد رکھو جب میری باری آئی، بات ریکارڈ پر موجود ہے، وہ بیان اس وقت ریکارڈ میں موجود ہے، میں نے عرض کیا بات سنو، یاد رکھو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ حضرت علی ہمارے ہیں، علی علم کا سمندر ہے، علی شیر خدا ہے، علی اسد اللہ الغالب ہے، علی فاتح خیبر ہے، لیکن اور علی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یاد رکھو ابو بکر تو صدیق اکبر ہے، ابو بکر تو اول المسلمین ہے، ابو بکر تو پیغمبر کا جانشین ہے، اور عمر وہ تو فاروق اعظم ہے، عمر فاتح قیصر و کسریٰ ہے، اور عثمان وہ تو غنی ذی النورین ہے، وہ تو کامل الحیا ہے، وہ تو ناشر القرآن ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اس بندے سے میں حیا کیوں نہ کروں، زمین پر یہ چلتا ہے اس سے میں حیا کرتا ہوں، آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جو 64 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے۔ امیر معاویہ کاتبین وحی میں سے ایک کاتب وحی، امیر معاویہ سیاست میں امامت کا مقام رکھتا ہے، خبردار۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ تو طیبہ طاہرہ، وہ امی نہیں وہ ام المؤمنین ہے، وہ تو قیامت تک تمام مسلمانوں کی ماں ہے، ہم سب کی مائیں حضرت عائشہ کی جوتوں پر قربان جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ
2210 حدیثوں کی راویہ اور فقاہت میں امامت کا خدا نے جس کو مقام دیا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا, ہمیں وہ مسئلہ ضرور حل ہوا. آدھا دین جس نے امت تک پہنچایا. میں نے عرض کیا حضرت عائشہ کا یہ مقام, حضرت حفصہ امہات المومنین, خبردار ان مقدس لوگوں کی جب توہین ہوگی اس کا رد عمل ضرور آئے گا, رد عمل ضرور آئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام آباد میں ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہا گیا, یہاں بندر روڈ میں امیر معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہم ان کو برا بھلا کہا گیا. یہ ایک منصوبے کے تحت کہا گیا ہے, یہ بیرونی ایجنڈا ہے, یہودیوں کی سازش ہے. پہلے سے یہودی ایجنٹ ہم پر مسلط ہے, اس لیے یاد رکھو اس وقت یہودی ایجنڈا سے نجات پانے کا سب سے بڑا ذریعہ, یہودی ایجنٹ کو ناکام بنانے کا سب سے بڑا راستہ وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کو مضبوط کرنا ہے. آؤ ساتھ مل کر مولانا فضل الرحمان کو مضبوط کریں. مولانا کی قیادت میں اس سلیکٹڈ جعلی حکومت کا بھی خاتمہ ہوگا اور قادیانی اور رافضیوں کے بھی سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے. تکبیر! جمعیت علماء اسلام ابن قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان. میرے محترم بزرگوں, آپ حضرات سے گزارش یہ ہے, آپ کو پتا ہے 2018 سے مسلسل تحریکوں میں چل رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں آزادی مارچ کا اہتمام ہوا, اس سے قبل 15 ملین مارچ ہوئے اور آزادی مارچ میں 4 دن مسلسل مذاکرات ہوئے. وعدے کیے گئے, وعدے توڑے گئے. وعدہ توڑنا ہی تو منافق کا کام ہے, لیکن تحریک ہماری جاری ہے, تحریک ہماری جاری ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, عرض یہ ہے پارلیمنٹ کے اندر اگر ہمارے علماء کی اکثریت ہوتی تو کوئی ختم نبوت کا عقیدے کو چھیڑ سکتا؟ جواب آپ نے ایسا دیا. پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت ہوتی, ناموس رسالت کا قانون کو کوئی چھیڑ سکتا؟ پیچھے آخر والے اور جو دور کھڑے ہیں روڈ پر, ان کی آواز یہاں آنی چاہیے. پارلیمنٹ میں ہمارے علماء کی اگر اکثریت ہوتی تو کوئی ابو بکر صدیق پر بکواس کر سکتا؟ پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت ہوتی, امیر معاویہ جیسے جلیل القدر صحابی 50 بحری جنگیں لڑنے والا, اس پر کوئی بکواس کر سکتا؟ اس لیے گزارش یہ ہے, آپ حضرات سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں, گرج کر بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں آ رہا, کھڑے حضرات تھک گئے ہیں میرے خیال میں, جگہ بہت کم ہے, افراد بہت زیادہ ہے, ہزاروں کا مجمع ہے. یہ سارا گرج کر بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم سب کا رشتہ کیا؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا پاکستان میں ہمیں لا الہ کا نظام ملا؟ جواب ایسا دیا آپ نے, لا الہ کا نظام ملا, لا الہ کا نظام ملا, لا الہ کا نظام ملا. آئین میں تو اسلامی دفعات موجود ہے, لیکن اس اسلامی دفعات پر خارج میں عمل ہوا؟ خارج میں عمل ہوا؟ مولوی صاحب ذرا سی ایک بات ادھر سے ادھر کرے, لوگ بولیں گے عمل نہیں کرتا. اور خدا کے بندو, پورا ملک میں آئین پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ اس بات پر کبھی غور کیا؟ مولوی صاحب ذرا نماز میں سستی کرے تو سارے مقتدی بولیں گے امام صاحب پتہ نہیں کیا ہوا, یہ تو اتنی سستی کرتا. اگرچہ کمیٹی والے پورے ہفتے نہ ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں, سب کے لیے سب کچھ معاف ہے. مولوی بیچارہ مظلوم ہے, مولوی کی ٹوپی ذرا ٹیڑھی ہو فوراً بولے یار اس مولوی کو کیا ہوا, یہ تو عمل ہی نہیں کرتا. ارے بابا, تمہارے آئین پر اس ملک میں آج تک عمل ہوا؟ آپ نے جواب ایسا دیا یار, آئین پر عمل ہوا؟ آئین پر اگر عمل ہوتا تو بتاؤ صحابہ اکرام پر کوئی تبرہ بازی کر سکتا؟ میں نے 1990 میں مولانا کا خطاب سنا تھا بنارس کے علاقے میں. فرمایا تھا ایک ٹینکی ہو, ٹینکی کے اندر گن ہو, نیچے ٹوٹی سونے کا بھی لگا دے, کیا خیال ہے پانی صاف ملے گا؟ جواب ایسا دیا آپ نے. بھائی ٹینکی گندگی سے بھر جائے, گن ڈالے, مردار ڈالے اور بدبو ہی بدبو ہو ٹینکی کے اندر, پانی کی ٹینکی, لیکن نیچے نل کا سونے کا ہو, پانی صاف ملے گا؟ پانی صاف ملے گا؟ لیاری والوں کو تو پانی کا تجربہ ویسے بھی بہت ہے.
ایک کینڈیڈیٹ نے تو الیکشن کے دوران بولا تھا وہ مجھے ابھی پتا چلا کہ لیاری میں پانی نہیں ہے۔ پھر اس نے دوسری بار کہا کہ سمندر کو ہم لیاری والوں کے لیے میٹھا کر دیں گے۔ بتاؤ لیاری والوں کے لیے سمندر میٹھا ہوا؟ جواب آہستہ دے رہے آپ۔ لیاری والوں کے لیے سمندر میٹھا ہوا؟ اور ایک نے تو بولا تھا ہم لیاری کو پیرس بنا دیں گے۔ بتاؤ لیاری پیرس بن گیا؟ بہار کالونی کے گلیوں میں جاؤ، لیاری جنرل اسپتال کے چاروں طرف گھومو، تمہیں پیرس کے باغات نظر آئیں گے۔ واہ بھائی واہ۔ وہ ایک بادشاہ کے سامنے شاعر نے اس کی تعریف میں کچھ گایا، قصیدے اشعار۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بولا بھائی اس کے لیے اتنا سونا انعام ہے۔ وہ شاعر بہت خوش ہوا، اس نے تھوڑی دیر بعد کچھ اور سنایا، جوش میں آیا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا علامہ سید مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا جامعہ محمودیہ میں بیان تھا، تو شاہ صاحب نے قصہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب نے پڑوس میں مسجد کا پیش امام کو بولا آج نماز ظہر میں پڑھاؤں گا۔ امام صاحب نے بولا ٹھیک ہے آئیے آپ پڑھائیے۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب آگے ہوا، اللہ اکبر کے بعد اس نے زور سے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، ظہر کی نماز۔ پیچھے لوگوں نے زور سے بولا سبحان اللہ۔ اس نے اور پڑھا، بولا الرحمن الرحیم۔ لوگوں نے پھر اور سبحان اللہ زور سے بولا، وہ اور جوش میں آیا، مالک یوم الدین۔ وہ اور زور لگاتا گیا، لوگ سبحان اللہ کہتے گئے، نماز مکمل ہوئی۔ بعد میں لوگوں نے بولا یہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ بولا کیوں کیا ہوا؟ حضور کے نماز میں تو قرات آہستہ پڑھتے ہیں، آپ نے زور سے کیوں پڑھا؟ اس نے کہا ہو میں تو ہمیشہ جمعے میں جب آتا ہوں امام صاحب کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، امام صاحب قرات زور سے کرتے ہیں۔ لوگوں نے بولا خدا کے بندے وہ تو جمعہ ہوتا ہے، ظہر کی نماز میں تو قرات آہستہ کرتے ہیں۔ اس نے وہ ہو تو پھر تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں؟ لوگوں نے بولا ہم جو سبحان اللہ کہتے رہے۔ اس نے سمجھا او ہو سوری، میں سمجھ رہا تھا شاید میری قرات بہت مزیدار ہے اس لیے تم سبحان اللہ۔ وہ ڈپٹی کمشنر پھر بھی انسان کا بچہ تھا، خدا کی قسم ہم پر جو مسلط سلیکٹڈ ہے اس کے جوتے کے برابر بھی ان جانوروں سے بدتر لوگوں کی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی نگرانی میں ابو بکر کو کافر کہا جا رہا ہے، یہ تماشا کر رہے، تماشا نہیں کر رہے، راتوں رات اس کمبخت کو انہوں نے اٹھا کر برطانیہ بھیج دیا۔ آسیہ مسیح کو تو انہوں نے بھیج دیا، قادیانیوں کو تو راستہ دے دیا، زمینیں الاٹ کرنے لگے، کرتارپور بارڈر تو قادیانیوں کے لیے کھول دیا۔ میرے بھائی انہوں نے کیا بدماشی ہے، جو مہنگائی آسمان کا، غریب آدمی کو تو کچھ بھی ہے۔ اچھا بھائی وہ بادشاہ پیغام اعلان کرتا گیا اس کو اتنا چاندی دے دو۔ شاعر نے کچھ اور سنایا، بادشاہ اور خوش ہوا، بولا اتنا اور کچھ دے دو۔ وہ شاعر اور زور لگاتا گیا، بادشاہ انعام کیا، اعلان پر اعلان کرتا گیا، بہت سارے اعلانات ہو گئے، شاعر چلا گیا۔ کافی دن گزر گئے، شاعر کو کچھ بھی نہیں ملا۔ شاعر واپس آیا، بادشاہ سلامت مجھے کچھ بھی نہیں ملا، آپ نے اتنے انعامات کا اعلان جو کیا تھا مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ بادشاہ نے جواب دیا بھائی تو نے ہمارے کانوں کو خوش کیا، ہم نے تمہارے کانوں کو خوش کیا۔ اس حکومت کا یہ حال ہے کہ کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، اور ہاتھ ہلا ہلا کر بولتا ہے ایک ایک چور کو پکڑوں گا۔ ارے چینی چور کو تو نے کیا کیا؟ اٹھا کر باہر بھیج دیا۔ چینی چور تیرے ساتھ، پیٹرول چور تیرے ساتھ، آٹا چور تیرے ساتھ، ہر چیز کا چور تیرے ساتھ، تیرے تو سارے کابینہ چوروں پر مشتمل ہے، تو دوسروں کو چور چور بولتا ہے۔ ایک آدمی کفن چوری کرتا تھا، لوگوں کا کفن چوری کرتا تھا، تو مرنے کا وقت بیٹے کو بولا بیٹا میں تو بدنام ہوں، لوگ گالیاں دیں گے، مر جاؤں گا، کیا ہوگا میرا؟ بیٹا ظاہر چور کا بیٹا تھا، کوئی مذاق نہیں۔ اس نے بولا بے فکر رہے، میں ایسا کام کروں گا لوگ آپ کو دعا کریں۔ اچھا کفن چوری، لوگ دفن ہوتے تو مردے کو قبر کھود کر کفن چوری کرتا۔ تو اس دن ایسا ہوا کہ وہ باپ تو خیر مر گیا، بیٹے کی باری آئی تو بیٹا کیا کرتا تھا، جو بھی مردہ دفن ہوتا جاتا قبر کھودتا، مردے سے کفن بھی چوری کرتا، اور پیچھے سے اتنا بڑا ڈنڈا لکڑی کا جو اس میں گھسیٹ کر چھوڑ دیتا۔ کچھ وقت اس طرح گزرا، لوگوں نے بولا وہ ہو خدا غرق کرے اس بدبخت کو، پہلے والا اچھا تھا، وہ صرف کفن لیتا، مردے کی بے حرمتی تو نہیں کرتا، یہ تو کفن بھی چوری کرتا، عزت کو بھی برباد کرتا۔ 3 دن قبل لاہور کے موٹر وے پر آپ لوگوں نے دیکھا فرانس کی خاتون، جس کو فرانس کی نیشنلٹی ملی ہوئی تھی،
اپنے بچے لے کر یہاں آئی تھی. اس کا خیال یہ تھا پاکستان اسلامی ملک ہے, اسلامی معاشرہ ہے, بچوں کی تربیت ہوگی, نظریات بنیں گے, ذہن سازی صحیح ہوگی, صحیح تعلیم ملے گی, میرے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا. اس خاتون کو کیا پتا تھا کہ موٹر وے پر حکومت کی نگرانی میں انہی کی ناک کے نیچے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی بچوں کے سامنے ہوگی. یہ قصہ نہیں, بے شمار واقعات ہے. میرے بھائی, اس حکومت کے مظالم, اس کے فراڈ, اس کے جھوٹے وعدے, قوم کے ساتھ دھوکے, مہنگائی, اور پھر اس کے دور حکومت میں 3 مرتبہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے, اور سامنے پھر یہی علماء حق کھڑے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ ختم نبوت کے خاطر ہم جان لٹا کر دم لیں گے, اگر وقت میں ہم سے خون مانگا وقت کا دامن بھر دیں گے. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر, وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر, اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. وہ لشکر پہلا لشکر تھا, انوکھا تھا, نرالا تھا, جس لشکر کا سپہ سالار ایک کالے کملی والا تھا. میں نے عرض کیا, قرآن جیسے کوئی کتاب نہیں, بیت اللہ جیسا کوئی مسجد خدا کا گھر نہیں, محمد جیسا کوئی پیغمبر نہیں, اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام جیسا کوئی لشکر نہیں. انبیاء اور علماء کے وارث یہی علماء ربانیین ہے. آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ دو گے, ساتھ دو گے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کے ساتھ گزارش یہ ہے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی 2 اعلانات ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے, 29 اکتوبر کا پہلے آیا ہے, لیکن آج اجلاس تھا, میں اجلاس میں شریک تھا ابھی 4 بجے سے مغرب تک.